کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، غریبوں کے ہیں داتا، بے کسوں کے آپ والی ہیں، غریبوں کے ہیں داتا، بے کسوں کے آپ والی ہیں، محبت آپ کی دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں، محبت آپ کی دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں، ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم غم کے ماروں نے، پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم غم کے ماروں نے، تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے، تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ ہی دیر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بچوں کا پروگرام چالو کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں اپنے اپنے نشستوں کو سنبھالیے، شروع سے آخر تک بیٹھیے۔ یہ ننھے منھے بچے ابھی آپ لوگ کے پاس ظاہر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک نعت پاک ملاحظہ فرمائیں۔ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں،
بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری روح میں نام احمد بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو حیات وفا میری حیات وفا میری گزرے نبی میں محبت میں آنسو بہاتے بہاتے حیات وفا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے اندھیروں سے کہہ دو اور یہ بھی من ملاحظہ فرمائے اسٹیج پر خاموشی کریں تاریخ کے حوالے سے میں حاضر کرتا ہوں بغور سے فرمائے وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے مگر ان کی حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے اور آخری بن ملاحظہ فرمائیں نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجالے میں
सकता उजाले सहारा हो नहीं सकता नबी का नाम लेवा में सहारा हो नहीं सकता बरोज़े हश्र उनके सामने जाओ जहन्नम में 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 मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम मुहतरम सामईन किराम जैसा कि आप सभी को मालूम है आज का हमारा ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम है। इसमें अव्वलन मकतब के बच्चों के प्रोग्राम से शुरुआत की जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप ही के महल्ले के हमारे मस्जिद के गुरबो जवार के हैं, और अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों के वालिदैन को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने अपने बच्चों के कीमती औकात को, उनकी ज़िंदगी को दीन से आरास्ता और मुनव्वर फरमाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को समरावर और खुशगवार बनाने के लिए, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, उन्होंने दीनी माहौल में अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए और आने वाली उनके ज़िंदगी को, उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए उन्होंने दीनी तालीम से उनकी ज़िंदगी को मुनव्वर, आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए मकतब में डाला, ताकि दीन, कुरान और सुन्नत की तालीम से वो आरास्ता हो सके। बड़े ही अदब के साथ हम ये चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया गया है, जितनी मेहनत और कोशिशों से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए और तलबा की कोशिशों को हम सब के सामने उजागर करने के लिए इस प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है, हम
یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کڑی کو آگے بڑھایا جائے، اور آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ بچے زیادہ ہیں، وقت کم، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا کسی تمہید کے، بلا کسی تعریف کے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ روز اول ہی سے تقریباً جب سے ہمارے اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے، یہ مکتب یہاں پر قائم ہے، اور قرب و جوار کے خاص طور سے ہمارے محلے کے بچے جو آج بچے نہیں رہے، تقریباً وہ سبھی اس مسجد سے دینی علم سے فیض یاب ہوئے، لہذا آج جو بچے ہیں ان کی سالانہ کاوش، ان کی سالانہ کوشش اور محنت کیا رہی ہے، صرف اس پروگرام سے یہی بتایا جاتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے اس فہرست کے اندر موجود طلباء میں سے چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی شروعات ہم قرآن کریم کی ابتدا سے کریں، اس کے لیے اپنے مکتب کی ایک بچی منتشا سے ہم گزارش کریں گے کہ منتشا اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام اللہ سے اس مجلس کا افتتاح اور آغاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مکتب کی بچی منتشا آپ سب کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہی تھی، اس لیے کہ ہر ایک آدمی اپنے مذہب اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے اپنی کسی مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے ایسی چیز سے افتتاح اور آغاز کیا کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ لائق محترم، اور ظاہر بات ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم بشان کوئی چیز اگر ہے تو وہ کلام اللہ۔ اب کلام اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو اللہ کے پیارے محبوب ہمارے اور آپ سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ہی مکتب کے محمد فارس کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ محمد فارس اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کریں۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج و فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے
बनूंगा नबी का मैं मेहमान, बनूंगा मैं हामिल कुरान। ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं मदद से जाऊंगा, बनूंगा मैं हामिल कुरान। माँ बाप है उनके अजीम मौत, अल्लाह भी है जिनके अजीम मौत, बच्चों को पढ़ा के कलाम खुदा, जी ऐसी तालीम मौत, बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में अहला आएगा, बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में अहला आएगा, बाप को जन्नत होगी दान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं मदद से जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। इस कुरान सादत है, दोनों जहां के रात है, लेकिन बच्चों याद रखो असल तो इसकी बात है। इसके मुताबिक जीवन हो वरना आपका ईंधन हो, याद रखो रूहानी बनना, बनोगे तुम हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदद से जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। खुदा हाफिज। नात और शरीफ पेश करने के लिए अमान और अबू बकर को हम चाहते हैं कि तशरीफ लाएं और एक और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस्लामी पर नई रोशनी आ गई, अब दिलों में अदावत न बाकी रही, या मोहब्बत बड़ी जिंदगी आ गई। खिल गए फूलों के संत चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई, जो नबी के शरीयत पे चलता रहा, बस उसे दोस्तों पर सादगी आ गई। खुद निकल आए आंखों के हंसते खुशी के, तौबा के हाफिज वली आ गए, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस्लामी पर नई रोशनी आ गई। रखी दें। माशाअल्लाह, नबी आ गए, बंदगी आ गई, माशाअल्लाह। और इसके बाद हम चाहते हैं कि अपने इल्मी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इन बच्चों ने जो साल भर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है उसकी कुछ झलकियाँ हम चाहते हैं कि आपको भी दिखाएं। इसके लिए हम अर्शिया अब्दुल कय्यूम को बुलाते हैं। अर्शिया तशरीफ़ लाएं और अखलाकी तालीम पेश करें। इखलाकी तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो बातें सिखाई है उनको इखलाकी तालीम कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं। एक दूसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़न अच्छे इखलाक का होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए इखलाकी तालीम दी। अगर इसको अपनाया जाए, इसको अपनाया जाए और इसके हकदार बना जाए तो लोगों के आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे का हक अदा करेगा, छोटे बड़े का मामला पेश करेगा। किसी को अच्छी बात बताने से बेहतर है कि खुद खामोश रहो। हर गुनाह से बचो क्योंकि गुनाह से अल्लाह ताला का गुस्सा उतरता है। जो शख्स तकब्बुर और घमंड करता है अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है। तुम अपने भाई की ज़रूरत पूरी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा। जब तुम किसी के मामले में परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद इसके पाबंद रहो। सब्र से बड़ी ज़्यादा भलाई आज तक किसी को नहीं दी गई। इतराना करना बुरी आदत है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस दुनिया और जहान के अंदर आदमी किस भी शक्ल और शबाहत का हो,
لیکن اخلاق ایک ایسا حسن ہے، آدمی اگر اس اخلاقی تعلیم سے مزین ہو تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ باادب اور سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے واقعی ایسی تعلیم ہم مسلمانوں کو دی ہے جو اور کسی مذاہب اور ادیان کے اندر ایسی اخلاقی تعلیم نہیں۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کے لیے حیفا محمد فہیم کو بلاتے ہیں۔ حیفا تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہوتا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام کرتے رہے اور آخر وقت میں بھی نماز کا حکم دیتے رہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں فرض کریں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان اللہ رب العالمین، آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ہم محفل کو پر رونق بنانے کے لیے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انم شہباز، حیفا، حرا، عرشیہ، اقرا، عالیہ، ان سبھی بچیوں کو ہم بلاتے ہیں ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے۔ مکالمے کا عنوان ہے انا، یعنی ایگو۔ آدمی کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جس کو انا کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہی رہیں، کبھی ہم ذلیل نہ ہوں، ہم کبھی کسی سے کم نہ ہوں۔ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے یہ بچیاں آپ کے سامنے مکالمہ پیش کریں۔ زبان میں ایک گندی بیماری پھیلی ہے جس کا نام انا یعنی گھمنڈ، غرور، اہنکار۔ چلے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ آج کل جہاں دیکھو صرف میں ہی میں ہوں۔ میرے بہت سے چرچے ہیں، جسے دیکھو صرف میرا ہی نام جانتے ہیں۔ میرے بہت سے چرچے ہیں، بولو بولو میں کون ہوں؟ انا۔ میرے اور بھی بہت سے نام ہیں جو آپ لوگوں نے دیے ہیں۔ گھمنڈ، غرور، اہنکار۔ جب مجھے کوئی دل سے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتی ہوں اور اپنی دوست بنا لیتی ہوں۔ آج بھی مجھے دوست کی تلاش ہے۔ انا یہاں وہاں دیکھتی رہتی ہے۔ انا ثنا کے پاس جاتی ہے۔ ثنا آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے۔ میں کتنی خوبصورت ہوں نا؟ ارے یہ تو میری دوست بننے کے لائق ہے۔ میری دوست تم تو بہت خوبصورت ہو، تم سب کوئی نہیں۔ سچ میں؟ بالکل، تم جیسا کوئی نہیں، تم سب سے اچھی ہو۔ تو دوستو دیکھا آپ نے انا نے کیسے ثنا کو گھمنڈ، غرور، اہنکار میں پھنسا لیا۔ کیا ثنا اسی طرح گھمنڈ، غرور، اہنکار میں پھنسی رہے گی؟ چلے دیکھتے ہیں۔ آج میری ہڈی کا پہلا دن ہے اور مجھے سب سے اچھا دکھنا ہے۔ ارے میری دوست میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر کس بات کا ڈر؟ انا ہے نا ثنا کی پرچھائی، تم سب کوئی نہیں۔ ہاں مجھ سب کوئی نہیں، میں سب سے اچھی ہوں۔ اگلے دن ثنا عربی جاتی ہے۔ ارے کتنا گندا ہے سب کچھ، اور لوگوں کے کپڑے کتنے گندے ہیں۔ السلام علیکم۔ ارے رکو تم لوگ کتنے گندے ہو، یہاں بیٹھو۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تم کہاں اور میں کہاں؟
السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ارے آپ بھائی عربی میں اول آئی ہو؟ جی ہاں، میں وہی ہوں. ہاں مریم، آپ کو ذرا بھی گھمنڈ نہیں؟ گھمنڈ کس بات کا؟ یہ جو میں اول آئی، میں آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوں. الحمدللہ، میں اللہ کی شکر گزار ہوں. دیکھو اول آئی ہے لیکن ذرا بھی گھمنڈ نہیں. ہاں صحیح کہا. اور ایک وہ ثنا خود کو کیا سمجھتی ہے؟ ہاں مریم ثنا سے زیادہ خوبصورت ہے اور عربی میں اول آئی ہے تو تھوڑا بھی گھمنڈ نہیں. ہمیں ثنا کو بھی اپنی دوست بنا لینا چاہیے. ثنا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. چلو چلتے ہیں، بہت لیٹ ہو گئی. ہاں ان دونوں کی چکر میں عربی کی لیٹ ہو جائے گی. ہاں چلو چلتے ہیں. اس مریم کو تو چھوڑوں گی نہیں. اس مریم نے تو میرے دوستوں سے مجھے چھین کے چھوڑوں گی نہیں. ارے میری دوست، میں سنا تمہارے ساتھ ہے نا ثنا، کہ پریشانی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت. تو دوستوں دیکھا آپ نے ثنا کی مریم کو دیکھ کے اس کے ساتھ کی اور سیرت آپ کو اچھی لگی نا، اس لیے تو کہا گیا ہے حسن صورت چند روزے، حسن صورت چند روزے، اس سے مستقل خوش ہوتی ہے سیرت. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھمنڈ کس بات کا؟ جبکہ مٹی سے مٹی اور پھر مٹی میں، تو گھمنڈ کس بات کا؟ کیا آپ کو نہیں پتا مٹی کبھی نہ کبھی پوری طرح سے بہہ جاتی ہے. آخرکار ثنا کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح زخمی ہو جاتی ہے. انا کہاں ہو تم؟ کہاں ہو میری دوست؟ تم نے تو کہا تھا مجھ سے کوئی نہیں. میں یہاں ہوں ثنا، اور اب تم میری کسی کام کی نہیں ہو. میں تمہاری دوست نہیں ہوں. اب اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے تم گھمنڈ کرو گی. انا کی موج مستی میں ابھی بھی بادشاہی ہے. جو ہم کو چھوڑ دیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اب تم میری کسی کام کی نہیں ہو. نہیں ہے نا، تمہاری وجہ سے میرے سارے دوست مجھ سے الگ ہو، میرے اپنے مجھ سے روٹ گئے. میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، پھر بھی تم نے میری مدد کیوں کی؟ کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو. تمہارے اندر جو خرابی، جو بیماری تھی وہ اب نکل چکی ہے. گھمنڈ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو تمہارے جسم کو ہی نہیں بلکہ تمہارے روح کو برباد کر رہی تھی. آئندہ سے اس بیماری سے دور رہنا. جتنا تم اس بیماری سے دور رہو گے اتنا لوگ تمہارے قریب آئیں گے. جزاک اللہ. تو دوستوں دیکھا ہم نے ایک بار پھر سے مریم نے آپ کو خوش کیا نا، اس لیے تو کہا گیا ہے جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر لیتا ہے. جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر لیتا ہے. مت کرے لوگ اپنا سر اونچا، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کے لیتا ہے. خودی کی لگائی کچھ لوگ لے گئے اتنی بلندی پر، خودی کی لگائی کچھ لوگ لے گئے اتنی بلندی پر، تکبر میں لگے کہنے مقام کبریا کیا ہے، مقام کبریا کیا ہے. اب ایسے صورتحال میں کیسے یہ ممکن ہے؟ اب ایسے صورتحال میں کیسے یہ ممکن ہے؟ خدا بندوں سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ گھمنڈ غرور نہ کرے اور سب مل کر رہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. بچے نے ایک شعر پڑھا رہی اور واقعی اس مکالمے کے ذریعے یہی تعلیم دینا ہے امت کو کہ انا، تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ انتہائی ذلیل اور انتہائی گھٹیا چیزیں ہیں. عاجزی ایک ایسا حسن ہے کہ جو آدمی اختیار کرے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں منتشا مسکان انم کو بلانا چاہتا ہوں کہ بچیاں آئیں اور ایک ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیات ہمارا مقصد ہے، یہ علم و
بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں عالیہ عمران کو دعوت دیتا ہوں، عالیہ آئیں اور دینیات میں سے وضو کا طریقہ بتائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز، وضو کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز دین کی سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس پاکی کو وضو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنا اور پاک ہونے کی نیت کرنا۔ صاف اور پاک پانی سے وضو کرنا۔ وضو سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت صاف کرنا۔ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا۔ 3 مرتبہ منہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پھر بایاں اور انگلیوں کا کھلال کرنا۔ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دونوں پیر گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں اور انگلیوں کا کھلال کرنا۔ چہرے، ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح رگڑ کر دھونا۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم تقریر کے لیے عافیہ مولانا لقمان صاحب قاسمی کو دعوت دیتے ہیں۔ عافیہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر جسارت کر رہی ہوں وہ ہے عام مظلوم عورت۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ مفید باتیں آ جائیں۔ حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ظلم کیا ہے، یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصریف کرنا، مالک کی مرضی کے بغیر اس کی جائیداد میں اپنے اختیار کو حد ورد کرنا یا اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر مکانہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ کی بجائے کسی غلط جگہ پر رکھنا یا کسی غلط جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا ظلم ہے۔ کائنات میں عورت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی محکوم ہے، اس کا خالق ہی اس کا مالک ہے، کیونکہ کسی کی ملکت کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اس کی ملکت سے نکل جائے۔ میری بہنوں، انسانی معاشرہ میں عورت کا مرتبہ طبعی اور فطری طور پر جس طرح مرد کے مساوی ہے، کیونکہ مرد بغیر عورت کے یا پھر عورت بغیر مرد کے انسانی معاشرہ کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹا۔ اور اس کے بعد دینیات ہی میں سے سوال و جواب کے لیے ہم جرش اور عائشہ کو دعوت دیتے ہیں۔ دونوں بچیاں تشریف لائیں اور سوال و جواب پیش کریں۔ اسلام محمد ترغیبی بات حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو شخص
علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. ساری مخلوق علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. سوال: تم کون ہو؟ جواب: ہم مسلمان ہیں. سوال: تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب: ہمارا مذہب اسلام ہے. سوال: ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سوال: سب سے بڑا کون ہے؟ جواب: سب سے بڑا اللہ ہے. سوال: ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سوال: مسلمان اللہ کی کیسے عبادت کرتا ہے؟ جواب: نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. سوال: سورج اور چاند کو کون نکالتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو نکالتا ہے. سوال: ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ جواب: ہمیں روزی اللہ دیتا ہے. سوال: ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. سوال: دعا کون سنتا ہے؟ جواب: دعا اللہ سنتا ہے. سوال: ہمارے نبی کا نام قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال: سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے. سوال: سب سے آخر میں نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں نبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ باتیں ہیں بنیادی جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا ہم سبھی حضرات کو علم ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم محمد ارحم کو دعوت دیتے ہیں کہ ارحم تشریف لائیں اور نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنے جا رہا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل
काविश और मेहनत रही तो ज़रूर एक दिन उफक पर बहुत बेमिसाल शायर बनकर उभरोगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद हम दीनियात में से अस्माए हुस्ना पेश करने के लिए आरिफा को दावत देते हैं। आरिफा आएँ और अस्माए हुस्ना सुनाएँ। अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। कुरान वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, तर्जमा अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं, तुम इन नामों से उसे पुकारो। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, तुम इन नामों को अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो अल्लाह ताला के इन नामों को याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला के सिफाती नामों को जबरदस्त ताकत व तासीर है और इन नामों को पढ़कर और इन नामों को याद करके जो दुआ मांगी जाए वो दुआ जरूर कबूल होती है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम मलिकुल कुद्दूस सलाम मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हार वहाबुर रज़्ज़ाक़ फ़त्ताहुल अलीम क़ाबिज़ुल बासितुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकामुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर अज़ीम गफूर शकूर अलीउल कबीर हकीम मुकीब हसीब जलील करीम वकीब हसीब वसीउल हकामुल वदूदुल मजीदु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके बाद अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए अगली कड़ी जो तकरीर की शक्ल में है, इक़रा को दावत देते हैं। इक़रा आएँ और तकरीर पेश करें। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो वो अपने रब से बिल्कुल करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह नमाज कायम करने का हुक्म दिया। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज के एहतराम में गुजारे, फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको चाहिए कि खुद हम नमाज का एहतराम करें। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। और इसके बाद हम एक छोटी सी नज़्म पेश करने के लिए खान उमर, अकील अहमद और काशिफ को दावत देते हैं। आएँ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला। मुझे तो जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। मुझे तो खबर है मैं कितना भुलाऊं, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला।
اس کے بعد حیفا اور ہیرا دونوں بچیاں تشریف لائیں اور اسلامی معلومات پیش کریں۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو کہا گیا ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند، سورج اور 11 سیاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ صدق اللہ۔ اور اس کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے عبدالاحد عمران کو دعوت دیتے ہیں کہ عبدالاحد عمران تشریف لائیں اور حمد پیش کریں۔